یہ آپ بریفنگ میں تھے، وہ کافی یہ ایک شاکنگ نیوز تھی کہ جو وہ جنٹری بیٹ صاحب فرما رہے تھے، اپنی ذاتی حیثیت میں آئے ہیں مگر اتنی ذاتی بھی نہیں ہے. صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق ہے، ان کے بزنس پارٹنر ہیں. ان کی گفتگو کو آپ نے کیسے دیکھا؟ ان کی جو بات چیت تھی، باڈی لینگویج تھی، کیا واقعی وہ ایک نیا پیغام لے کے آئے ہیں پاکستان کے لیے؟ آسمہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے نمائندے نہیں، وہ امریکن سفارت خانے کے ذریعے نہیں آئے، وہ ذاتی حیثیت میں آئے ہیں. یہ تو میں نے بھی چیک کیا، تو میں اس لیے پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان سے بات بھی یہی کی اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہاں میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں اور میں دوسری دفعہ آیا ہوں. یہ ہمارے لیے وہاں پہ خبر تھی کہ وہ چند 2-3 ہفتے پہلے بھی آئے تھے اور آ کے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں میں 3 ہفتے بعد آؤں گا. ہم نے انہیں کہا اوورال جو ہم جرنلسٹ موجود تھے کہ ہم نے نا بہت عرب سرمایہ کار دیکھے اور کہانیاں سنی، اور وہ جو ہے نا کہ اربوں بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی لیکن وہ ایم او یو سے آگے نہ بنی. تو اس نے کہا میں پریکٹیکل بندہ ہوں، مجھے کسی ایم او یو کی ضرورت نہیں، میں نے ڈائریکٹ معاہدے کرنے اور کام شروع کر دینا ہے، اور میں 2-3 ہفتے بعد دوبارہ آ رہا ہوں، معاہدے کروں گا اور آپ کے سامنے ہم انویسٹمنٹ کریں گے. پاکستان لینڈ آف اپرچونٹی ہے. ہم کانگو کی طرح، انہوں نے چائنا کا نام تنقید لے کے کیا کہ وہاں سے منرلز کھینچ کے نہیں لے جائیں گے کہ وہاں لوگ بیٹھے رہ جائیں. ہم پاکستان کے لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم 3D مشینری لائیں گے اس کے لیے جو آف شور گیس اور آئل کی مطلب $بلین کی وہ مشینری ہے صرف، کہ وہ کہتے ہیں ہم اس سے کریں گے. یہاں پہ 30 منزلہ بلڈنگ 30 دن میں بنا دیں گے، ہاؤسنگ کا بہترین کریں گے. مطلب وہ جو گفتگو تھی وہ تھی رس گھول دینے والی، جس کے لیے مطلب میں اور آپ نے لفظ شاکنگ کا کہا، میں نے اسے جان بوجھ کے کہا رس گھول دینے والی. اچھی خبروں کے ہم منتظر تو ہیں نا بالکل اب، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کب کریں گے یہ ہمارا سوال ہے. ایکچولی وہ ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو 2-3 ہفتے بعد پھر آ رہا ہوں، اور بڑی زبردست قیادت ہے پاکستان کی، ونڈرفل لیڈرشپ ہے، اور ان کو بائیڈن انتظامیہ نے ڈسکریس کیا تھا. ہم تو یہ خود انہوں نے بیان دیا، کسی کے سوال پہ نہیں کیا، کہ ہم تو چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے ہوں، اور میرا جو تعلق ہے اس کو میں بزنس میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ اور آج کی آپ کی قیادت دونوں بزنس فرینڈلی ہیں، تو میرے خیال میں ایک اچھا کام ہوگا. اور ریچرڈ گرینل کے اوپر جو انہوں نے وہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر اسے کہا کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی وجہ سے انہوں نے کچھ کیا ہے. اب میرا خیال ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں واشنگٹن میں 10:15 ہو گئے ہیں صبح کے، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جو جواب دے کے جھٹک کے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے 45 ڈیز والا، پھر انہوں نے ایک کو جھاڑا بھی تھا جب وہ خود ان کا امریکہ جل رہا تھا اور ہمارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب تم فری عمران خان کیوں نہیں کر رہے. تو اب وہ کب بولتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب براہ راست وہیں سے آنا چاہیے، بجائے ہم بحث کریں کہ وہ سچ اور جھوٹ. انہوں نے ٹویٹ تو ڈیلیٹ کیے ہیں مگر ایک ٹویٹ ابھی بھی موجود ہے. مطلب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم لائن میں 45 ڈیز کا لگا ہوا ہے کہ سب چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. سچ اور جھوٹ اب ان کو خود بول دینا چاہیے کہ وہاں کا ایک بندہ آ کے بول رہا ہے، پاکستان میں بول رہا ہے، انتظامیہ سے بول رہا ہے، پاکستانی پریس سے بول رہا ہے، اور وہ انگلش میں بول رہا ہے، اور ذاتی طور پر انہوں نے اس کی کہا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں اور میں نے ان سے پوچھا، نام لے کے امبیسڈر کا ساتھ لفظ بھی لگایا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. میں تو صرف اس لیے مجھے ہوئی، ہم نے بات بھی کی، سوال بھی پوچھا کہ ایک اچھی خبر دے رہا ہے بندہ، اس کو اچھی خبر کے طور پہ لیں. وہ فیک نیوز ہوگی، جھوٹ ہوگا، سچ ہوگا، یہ دیکھا جائے. نہیں بالکل. اور یہ بڑی اچھی، یعنی ہم بھی، میں تو شاکنگ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ ارے بھائی یہ تو مطلب ریچرڈ گرینل کا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے جو ٹویٹس تھے ان سے اظہار لا تعلقی نہیں بلکہ اظہار شرمندگی نظر آ رہا ہے گفتگو میں جو انہوں نے کی ہے.